يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. عربی زبان کے حوالے سے آپ کے اسباق اور آپ کی تدریبات چل رہی ہوں گی. پچھلے سبق میں ہم نے الدرس السابع یعنی 7 نمبر سبق میں کچھ بیمار اور ڈاکٹر کے بارے میں جو ڈسپنسری وغیرہ میں یا ہاسپٹل میں جو اس سے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ ہم نے پڑھی تھیں. تو آج کے سبق میں یہ سبق نمبر 25 ہے، الدرس الخامس والعشرون. اس میں ہم اسی سبق کی تدریبات جو ایکسرسائز ہے، جو مشقیں ہیں، وہ ہم پڑھیں گے. تو آئیے آج کے سبق کی طرف. دیکھیں یہ آپ کے سامنے تدریبات ہے. تدریبات کا مطلب ہے مشق. میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہوں کہ اس کتاب کا سب سے اچھا اور خوبصورت معاملہ یہ ہے کہ یہ بار بار چیزوں کو دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے. کوئی اور کتاب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بس ایک مرتبہ لفظ آتا ہے، نظر سے گزر جاتا ہے، 10 دنوں بعد جب ہم اس لفظ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے ذہن سے وہ نکل چکا ہوتا ہے. لیکن یہ اتنی بار اس لفظ کو دہرائے گا کہ بندے کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سنسیئرلی اور مخلص ہو کر کسی چیز کو پڑھنے کی نیت رکھے. تو دیکھیں آج کی تدریب الاول. تدریب الاول میں عیادہ میں آپ کو پچھلے سبق میں ذکر کر چکا ہوں. ڈسپنسری کو کہتے ہیں. لسان زبان کو کہا جاتا ہے. رسغن یہ جو گٹ ہوتا ہے ہمارا اس کو کہا جاتا ہے. ضرسن داڑھ کو کہتے ہیں. اور طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں. مریض جس کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور جسمن وہ مجھے ایک لطیفہ اس میں یاد آ گیا. کسی ایک ساتھی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب لطیفہ سنایا، اور چونکہ اس کا تعلق اس میں سے کسی ایک کی طرف تھا تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں جو ہے نا بڑا اہم معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس پر بیماریاں آتی ہیں، اور وہ اس کو بیمار ہوتا ہے تو لازمی طور پر وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو وہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ڈاکٹر ناراض ہو جائے تو وہ اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے. تو ہمیں نہ ہی اللہ کو ناراض کرنا ہے اور ڈاکٹر کو بھی کوشش کریں کہ ناراض نہ کریں. خاص طور پر ان کورونا کے دنوں میں جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کو ناراض کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اچھا آگے ہے مریض کہتے ہیں بیمار کو. جسم کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. عین آنکھ کو کہا جاتا ہے. اذن کان کو کہتے ہیں. ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے. رجل ٹانگ کو کہتے ہیں. قلب دل کو کہا جاتا ہے. تو یہ الفاظ سارے کے سارے تقریباً پیچھے ذکر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے شعر کہتے ہیں بالوں کو. صدر کہتے ہیں سینے کو. فم منہ کو کہتے ہیں. رأس سر کو کہا جاتا ہے. دواء دوائی کو کہتے ہیں. انف ناک کو کہتے ہیں. اصبع انگلی کو کہتے ہیں. اصابع اس کی جمع ہے، یعنی ایک انگلی ہو تو ہم اصبع کہیں گے، اور اگر کئی انگلیاں ہوں تو اسے اصابع کہیں گے. اس کے بعد ہے ذراع کہتے ہیں بازو کو. وجہ چہرے کو. اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. قدم کہتے ہیں پاؤں کو. اس کے بعد ہے رقبۃ گردن کو کہتے ہیں. ظہر کمر کو کہتے ہیں. سماعۃ جو کانوں میں لگاتے ہیں ڈاکٹر ان کو کہا جاتا ہے. اور مشرط کہتے ہیں جس کے ساتھ وہ آپریشن وغیرہ یا کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے. سریر بیڈ کو چارپائی کو سریر کہتے ہیں. یفحص معنی چیک کرتا ہے. المریض بیمار. یمسکو بمانا پکڑتا ہے. یمسکو معنی پکڑتا ہے. اور ظفر ناخن کو کہا جاتا ہے. یتناول وہ لیتا ہے یا کھاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں عربی زبان اردو میں کہ وہ دوائی کھاتا ہے، تو اس کے لیے تناولا یا تناولو آتا ہے. دیکھیں ہم دوبارہ ایک مرتبہ اس کو دہرا لیتے ہیں. عیادہ ڈسپنسری. لسان زبان. رسغن گٹ. ضرسن داڑھ. طبیب ڈاکٹر. مریض بیمار. جسم
جسم، عین آنکھ، اذن کان، ید ہاتھ، رجل پاؤں، قلب دل، شعر بالوں کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہا جاتا ہے، فم منہ کو کہتے ہیں، رأس سر کو کہا جاتا ہے، اور دواء دوائی کو کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں، اصبع انگلی اور جمع اصابع، ذراع بازو کو کہا جاتا ہے، وجہ چہرے کو، اسنان دانتوں کو کہا جاتا ہے، اور قدم پاؤں کو کہتے ہیں، رقبۃ گردن، ظہر پیٹھ یا کمر، سماعہ ویسے اسپیکر کو بھی سماعہ کہا جاتا ہے، اور مشرط وہی جو پریشن والی ہوتی ہے، سریر بیڈ یا چارپائی، یفحص وہ تلاش کرتا ہے یا وہ چیک کرتا ہے، یہ ان سب کے لیے یفحص، المریض بیمار، یمسکو پکڑتا ہے، ظفر ناخن کو کہتے ہیں، اور یتناول وہ لیتا ہے یا کھاتا ہے، ان دونوں کے لیے آئے گا۔ یہ آج کی تدریب الاول تھی، کوشش کریں اسے بار بار دیکھ کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الفاظ لگانا شروع کریں، کہ ایسے زبان کو پکڑ کر ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں، ہاذا لسان آپ زبان کو پکڑ کر کہیں ہاذا لسان یہ زبان ہے، یہ گٹ کو کہتے ہیں رسغن، تو آپ کہیں ہاذا رسغن، داڑھ کو پکڑ کر ہاذا ضرس، ڈاکٹر کی طرف اشارہ کر کے ہاذا طبیب، ہاذا مریض، اس ترتیب کے ساتھ ہاذا لگا کر آپ مختلف چیزوں کو ذکر کریں۔ ہاں ایک چیز یہاں سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو گول تا ہے اس کو ہم گول تا بولتے ہیں، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہوگی نا عیادہ کے آخر میں یہ والی، اس کو ہم گول تا بولتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے آخر میں یہ والی گول تا آ جائے تو عربی زبان میں وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہاذا نہیں ہاذی ہی لگتا ہے۔ تو اگر کہنا ہو کہ یہ ڈسپنسری ہے تو ہم کہیں گے ہاذی عیادتن، اب اس کے آخر میں وہ تا نہیں ہے تو ہاذا بولا جائے گا، اس کے آخر میں بھی تا نہیں ہے تو ہاذا بولا جائے گا، اس کے آخر میں بھی تا نہیں ہے تو ہاذا بولا جائے گا، طبیب کے آخر میں نہیں ہے تو ہاذا بولا جائے گا، باقی اس کے آخر میں ہاذی ہی بولا جائے گا۔ اور اس ترتیب سے آپ کچھ نہ کچھ اس کی تدریب اور مشق کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔